شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تاریخ کے اوراق میں بعض نام ایسے ہوتے ہیں جو صدیوں گزر جانے کے باوجود اپنی بہادری، عدل اور فہم و فراست کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں امت کی خدمت، حق کی سربلندی اور مظلوموں کی حمایت میں وقف کر دیں۔ انہی میں ایک روشن ستارہ ہے سلطان رکن الدین بیبرس۔ ایک غلام کے طور پر فروخت ہونے والا یہ نوجوان کیسے مملوک سلطنت کا تاجدار بنا، کس طرح صلیبیوں اور منگولوں کے مقابل سینہ سپر ہوا، اور کس عدل و انصاف کے ساتھ سلطنت کا نظم چلایا، یہ ایک ایسی کہانی ہے جو سننے والے کے دل میں ایمان اور حوصلے کی روشنی بھر دیتی ہے۔ رکن الدین بیبرس کا اصل تعلق ترکمان قبیلے سے تھا۔ رکن الدین بیبرس ایک ایسا شخص جو پیدا تو غلامی میں ہوا، لیکن قسمت نے اسے ایک ایسی سلطنت کا سلطان بنا دیا جو مشرق وسطیٰ کی سب سے طاقتور ریاست بن گئی۔ اس کی کہانی طاقت، تدبیر اور حوصلے کی ایک ایسی مثال ہے جو وقت کے امتحان پر پوری اتری۔ کہانی کا آغاز 1220 کے آس پاس وسطی ایشیا کی برفیلی وادیوں سے ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا ترک لڑکا گاؤں کی پرسکون زندگی میں کھیلتا، لیکن اچانک منگولوں کے حملے نے اس کا سب کچھ چھین لیا۔ تاتاری لشکر آگ اور خون کا طوفان بن کر آیا، گھروں کو جلا دیا، کھیتوں کو راکھ کر دیا اور لوگوں کو قید کر کے لے گیا۔ اس ننھے بیبرس کی معصوم آنکھوں نے اپنے گھر، اپنے والدین اور اپنے دیس کو جلتے دیکھا، وہ بھی قیدیوں کی ایک قطار میں زنجیروں میں جکڑا ہوا غلاموں کے کاروان کے ساتھ نکل پڑا۔ لمبا سفر، تپتی دھوپ اور غلام فروشوں کی سختیاں۔ آخرکار بیبرس قاہرہ کے غلاموں کے بازار میں پہنچا۔ قسمت کا ایک اور موڑ آیا، اسے مملوک فوج کے لیے خریدا گیا۔ مملوک فوج دنیا کی انوکھی فوج تھی۔ اس کے سپاہی غلام ہوتے، مگر بچپن سے عسکری تربیت پا کر فولاد کی طرح سخت ہو جاتے۔ بیبرس نے تیر اندازی، نیزہ بازی اور گھڑ سواری میں کمال پیدا کیا۔ وہ ذہین تھا، چالاک تھا اور اپنی کم عمری کے باوجود بہادری میں سب سے آگے تھا۔ آہستہ آہستہ وہ عام سپاہیوں سے اوپر اٹھنے لگا اور کمانڈروں کی آنکھوں میں جگہ بنانے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر آیا وہ لمحہ جس نے بیبرس کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ 1260 میں منگول فوج شام کے میدانوں میں قہر برپا کر رہی تھی۔ حلب، دمشق اور نہ جانے کتنے شہر برباد ہو چکے تھے۔ مسلمان دنیا خوف اور بے بسی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسی دوران مصر کے سلطان قدس نے فیصلہ کیا کہ اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں، لڑنا ہی ہوگا۔ بیبرس اس لشکر میں ایک اہم کمانڈر کے طور پر شامل ہوا۔ عین جالوت کا میدان، صبح کا وقت، مملوک گھڑ سوار ایک قطار میں تیار کھڑے تھے۔ بیبرس نے اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ اس نے منگولوں پر بجلی کی رفتار سے حملہ کیا اور ایسا وار کیا کہ دشمن کی صفیں ٹوٹنے لگے۔ تلواروں کی گھن گرج، گھوڑوں کی ٹاپوں کی دھمک اور سپاہیوں کے نعرے میدان کو لرزا رہے تھے۔ چند گھنٹوں کی خونریز لڑائی کے بعد وہ منگول فوج جو ناقابل شکست سمجھی جاتی تھی، پسپا ہو گئی۔ یہ نہ صرف ایک جنگ کی جیت تھی، بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک نئی امید کا آغاز۔ قدس کی شہادت کے بعد بیبرس سلطنت مملوکیہ کا سلطان بنا۔ تخت پر بیٹھتے ہی اس نے اپنی زندگی کا دوسرا بڑا مشن شروع کیا، صلیبیوں کا خاتمہ۔ سالہ سال کی صلیبی جنگوں نے شام و فلسطین کے کئی حصے یورپی قبضے میں دے رکھے تھے۔ بیبرس نے ایک کے بعد ایک قلعہ فتح کیا، قیصاریہ اور صوف سفر، اور پھر سب سے بڑی کامیابی انطاکیہ کی فتح۔ انطاکیہ کا زوال صلیبیوں کے لیے ایک کاری ضرب تھا، اور بیبرس کا نام ان کے دلوں میں ایک خوفناک داستان بن گیا۔ لیکن بیبرس صرف ایک فاتح جرنیل نہیں تھا، وہ ایک مدبر اور دوراندیش حکمران بھی تھا۔ اس نے سلطنت میں انصاف قائم کرنے کے لیے عدالتوں کو مضبوط کیا، ڈاک اور پیغام رسانی کا منظم نظام بنایا جس سے فوج اور ریاست کے درمیان رابطہ تیز ہو گیا۔ اس نے قاہرہ میں عباسی خلافت کو علامتی طور پر بحال کیا تاکہ امت مسلمہ کو ایک مذہبی اور سیاسی مرکز مل سکے۔ اس کے دور میں قاہرہ علمی و عسکری ترقی کا گہوارہ بن گیا، جہاں مساجد، مدارس اور شاندار عمارتیں تعمیر ہوئیں۔ بیبرس کا دور طاقت، فتوحات اور انصاف سے بھرا ہوا تھا، مگر ہر انسان کی طرح اس کی زندگی کا سفر بھی ایک دن ختم ہونا تھا۔ 1277 میں شام کی ایک مہم کے دوران اچانک بیبرس کی طبیعت بگڑ گئی۔ چند دن بعد وہ دمشق میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اسے وہیں دفن کیا گیا اور آج بھی اس کا مقبرہ خاموشی سے ایک عظیم فاتح کی نیند کا پہرا دے رہا ہے۔ رکن الدین بیبرس، ایک غلام جو سلطان بنا، ایک جرنیل جس نے منگولوں کو روکا، صلیبیوں کو شکست دی اور ایک ایسی سلطنت چھوڑی جو برسوں تک قائم رہی۔ اس کی تلوار کی گھن گرج اور اس کے فیصلوں کی گونج آج بھی تاریخ کے کانوں میں سنائی دیتی ہے۔ وہ ایک مثال ہے کہ حالات چاہے کیسے بھی ہوں، عزم اور حوصلہ ایک غلام کو بھی تاریخ کا سلطان بنا سکتا ہے۔
غلام سے سلطان بننے کا یہ سفر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل طاقت ہتھیاروں میں نہیں بلکہ یقین، ہمت اور نیک نیتی میں ہے۔ سلطان رکن الدین بیبرس کی زندگی ایک زندہ مثال ہے کہ اگر ارادہ مضبوط ہو تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور مزید ایسی سنہری تاریخ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔